بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ فلسطینین کرائسس ہے، یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ جب تک یہ ریزالو نہیں ہوتا دس ول ریمین اے ٹاپک۔ اس میں بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں جن کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں۔ جیسے پرٹیکولرلی ہے تو یہ غازہ انسیڈنٹ کے حوالے سے ہی جو ٹرمپ کا بورڈ آف پیس بنا ہے، لیکن اس کو وہ گلوبلائز لیول تک لے کے جانا چاہتا ہے۔ وہ تو یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ پرس وہ آلٹرنیٹو ٹو یو این او بنانا چاہتا ہے، اور دنیا میں اپنے آپ کو زیادہ پروجیکٹ کر رہا ہے اور پرومیننٹ کر رہا ہے، اور دنیا کے ایسے لیڈر کے طور پر سامنے آنا چاہتا ہے کہ جیسے وہ ملٹی پولر ورلڈ نہیں ہے بلکہ سپر پاور کے طور پر اس کا وہ سیٹ اپ ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اس نے گرین لینڈ میں انیشیٹو لیا، یا اس سے پہلے وینزویلا میں انیشیٹو لیا، تو یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ تو اس کے جو کریٹیکل انالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ایروگنٹ ہے، جوان کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ورڈ اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ جیسے یہ بورڈ آف پیس کی بات جب ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اپنے کنونشنل الائی جو ہیں یورپ میں، تو دے آر اگینسٹ دیٹ، دے ڈونٹ اسپیک فار ہم ان دس کنٹیکسٹ، پرٹیکولرلی فرانس۔ جب فرانس نے کہا کہ میں اس بورڈ آف پیس کو ایگری نہیں کرتا جن ٹرمز پر یہ بن رہا ہے، جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں اور جس میکانزم پر یہ چلنا چاہتا ہے، آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ، تو ٹرمپ نے یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ فوڈ فار تھاٹ اسے لیتا ہے، بلکہ اس نے کہا میں اس کو بہت زیادہ ٹیرف امپوز کر دوں گا۔ یعنی جب بھی کوئی اس کو ایگری نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ آئی ول امپوز ٹیرف آن دیٹ۔ گویا کہ اپنی وہ جو امپورٹ ہے دنیا میں وہی ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ جو ہی یہ گرین لینڈ کے معاملے پر آپ دیکھیں 5 نارڈک کنٹریز نے فوراً ڈنمارک کا ساتھ دیا۔ یہ ڈیواس میں جو ورلڈ اکنامک فورم کی میٹنگ سے پہلے کی یہ بات ہے۔ تو ان پانچوں نے کہہ دیا، ناروے، سویڈن، فن لینڈ، آئس لینڈ انکلوڈنگ جرمنی، کہ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کا یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ اٹ بلانگس ٹو یو ایس اے اینڈ ہی ہیز دا رائٹ ٹو آکوپائی اٹ اینی ٹائم۔ تو انہوں نے کہا کہ وی ول ڈیفینڈ ڈنمارکس پوائنٹ آف ویو بیکاز اٹ از دا پارٹ آف ڈنمارک، اس کی سوورینٹی ہے اس کے اوپر، اور وی ول سائڈ ود دیم۔ اب جب یہ ڈیووس میں میٹنگ ہوئی، یہ آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کی اینولی انہی دنوں میں میٹنگ ہوتی ہے، تو وہاں سارا یورپ جو ہے، یہاں نہ صرف یہ نارڈک کنٹریز، سارے یورپ نے ٹرمپ کے اس پوائنٹ کو کنٹراڈکٹ کیا اور ریجیکٹ کیا، اور اسی ریجیکشن کی بنیاد پر اسے اپنا پوائنٹ چینج کرنا پڑا۔ اس نے کہا کہ آئی ول ناٹ یوز فورس۔ اس نے 2 دفعہ ریپیٹ کیا کہ ٹو گیٹ ان ٹو گرین لینڈ آئی ول ناٹ یوز فورس۔ بائی ناٹ یوزنگ فورس مینس کہ اب وہ تھرو نیگوشیشن اس میں داخل ہوگا۔ تو دس از دا اونلی وے ہی شوڈ نیگوشیٹ ود دا پاورز آف یورپ، دا نیٹو پاورز، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹلی ڈنمارک جس کے وہ انڈر ہے، اس سے بات کرے گا اور اس کے ٹرمز طے کرے گا کہ کن ٹرمز پر وہاں وہ جانا چاہتا ہے، اور کیا اس کے ٹرمز آف ریفرنسز کیا ہوں گے، کرے گا کیا، اس کے جو بھی کریٹیکل منرلز ہیں اس کے، یا اس میں کچھ اور زنک ہے یا لیڈ ہے یا اس میں گولڈ مائنز ہیں، تو اس میں کس کے ساتھ کولیبوریٹ کرے گا، اور وہ ڈنمارک کا اس میں رول کیا ہوگا۔ تو تھرو نیگوشیشن اینڈ ایگریمنٹ یو کین ڈو اینی تھنگ ان دا ورلڈ۔ گویا کہ وہ اپنے اس پوائنٹ سے پیچھے ہٹ گیا، اور یہ جو ایک لارجر سکیل پر کریٹیسزم ہوتا ہے ورلڈ اکنامک فورم میں، تو اس نے اس میں اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، اس لیے کہ اس کے ساتھ دنیا میں کوئی شخص بھی نہیں تھا اس پوائنٹ پر کہ وہ گرین لینڈ پر جا کے قبضہ کر لے۔ پھر اس کا یہ پوائنٹ کہ گرین لینڈ پر اگر میں نے قبضہ نہ کیا، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پاس پوائنٹ کیا ہے، تو لاجک کیا تھا، ریزن کیا تھی جس پوائنٹ پر وہ پری ٹیکسٹ پر وہ آگے جاتا ہے بندہ۔ تو اس نے کہا جی کہ آئی ڈونٹ وانٹ چائنا اور رشیا to occupy Greenland because if I didn't occupy it, they will occupy it. I don't want them my neighbors. تو اس کو جیسے پھر مذاق میں کہا گیا کہ رشیا از رائٹ نو یور نیبر، تو الاسکا آپ کے پاس ہے، اور الاسکا اور رشیا کے درمیان تو یہ بیرنگ اسٹریٹ ہے صرف چھوٹی سی، تو یو آر آلریڈی نیبر ٹو رشیا۔ تو یہ آپ کے پوائنٹس میں کوئی وزن نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت بہت بڑا ٹرینڈ دنیا میں پھیل رہا ہے کہ دنیا کے جو ورلڈ انسٹیٹیوشنز تھے
یا ایگزسٹ کرتے ہیں رائٹ ناؤ. یو این او جیسے اس کی تمام ایجنسیز، اس آئی سی جے بھی اس میں شامل ہے، آئی سی سی بھی شامل ہے، تو وہ ارریلیونٹ ہو گئی ہیں. سیکیورٹی کونسل ارریلیونٹ ہو گئی ہے، جنرل اسمبلی ارریلیونٹ ہو گئی ہے کہ ایک دنیا کا طاقت جو ملک ہے وہ کسی بھی ملک کے حکمران کو اٹھا کر لے جا سکتا ہے، اور دنیا کے کسی علاقے کو جو ٹیریٹوریلی اگریڈ اپون ہے، یو این او کے ریکارڈ میں ہے کہ دیٹ بلانگس ٹو ڈنمارک گرین لینڈ، وہ کہتا ہے کہ گرین لینڈ بلانگس ٹو می. تو یہ چیزیں یوں لگائے کہ پہلی دفعہ ہوا ٹرمپ کے رجیم پر. اگر آپ سے ایک پوچھا جائے تبصرے کے طور پر، تو اس نے دنیا کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ارریلیونٹ بنا دیا ہے رائٹ ناؤ. اور یہ اتنی بدقسمتی ہے کہ دنیا تو ایک بڑا سویلائزڈ ایرا میں داخل ہونا چاہتی تھی کہ دنیا کنٹرولڈ ہو بائی دا انسٹیٹیوشنز، اور یہ وہ دور نہ ہو جو فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا کہ جب امپیریلسٹ پاور آپس میں لڑ پڑی تو اس میں پھر 10 کروڑ بندہ مارا گیا. تو اس ایونچویلٹی سے بچنے کے لیے انہوں نے پھر یہ بڑے ادارے بنائے، اور اس میں بہت وقت لگا تو کہ دنیا میں پیس اور امن ہو. لہذا چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہوں، اور تھرو نیگوشیشن اور بائیلیٹرلزم کے ذریعے، اور پرٹیکولرلی ان بڑے اداروں کے ذریعے، تو یہ ٹوٹلی ارریلیونٹ کر دیے گئے. تو جیسے دیکھا کہ اسرائیل کو جب کہا گیا کہ یو سٹاپ دا وار امیڈیٹلی، اسی یو این او نے جب کہا تو اسرائیل ڈیڈنٹ سٹاپ اٹ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 14 ممبرز آؤٹ آف دا 15 آف دا سیکورٹی کونسل، تو یونائٹڈ اسٹیٹ ویٹوڈ فار دیٹ. کہ اس کا مطلب کہ فوری طور پر جو جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ جیسی باتیں دنیا کہہ رہی تھی غزہ میں، اس کو سپورٹ کس نے کیا کہ وار شوڈ ریمین کنٹینیوڈ. تو یہ دیکھیں دس از دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو لہذا یہ جو تاریخ میں وہ اپنا رول ریکارڈ کروا رہا ہے، تو دس از ویری ویری انفارچونیٹ چیپٹر آف دس ٹائم. ہم سمجھ رہے تھے کہ دنیا بہت مہذب ہو گئی ہے اور دنیا اس جنگوں کے دور سے آگے نکل گئی ہے، اور وہ ایگری کر گئی ہے کہ دنیا کے ایشوز جو ہیں نیگوشیشن ٹیبل پر ریزالو کیے جائیں. تو لیکن یہ اس پر یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ جو ہی یورپ نے کلیکٹیو سٹینڈ لیا ڈیووس میں اور کہا کہ ہم امریکہ کو کسی صورت اجازت نہیں دیتے کہ وہ گرین لینڈ پر قبضہ کر لے، تو وہ ایک دم اس کو سٹیپ بیک کرنا پڑا، اور اس نے کیا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے کہ دنیا میں ایک ایٹ لیسٹ کوئی ایسے فورم ہیں، یا ابھی بھی سینیٹی از پرویلنگ، تو یہ رک گئی ہے بات. ورنہ یہ تو وہی چیز جو ماضی میں ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو یعنی دنیا میں انٹرنیشنل لا کی ویلیو کو ختم کرتے کرتے رکھ دیا تھا. یعنی یہ جو 2-3 انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس سے ہمیں لگا ہے کہ شاید دنیا میں جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی ویلیو ختم ہو گئی ہے. اور اس کے لیے ثبوت کیا ہے؟ میڈورا کا ابڈکٹ کرنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل لا اور موریلٹی ختم ہو گئی. پھر گرین لینڈ ایک کنٹری ہے. خود امریکہ نے جنگ عظیم 2 میں جب جرمنی نے اس پر اٹیک کیا تو امریکہ نے ڈنمارک کو سپورٹ کیا اور ریپلس کیا جرمن اٹیک کو، اور اسی گرین لینڈ کو دوبارہ ڈنمارک کے حوالے کیا. تو یہ انٹرنیشنل لا کے ساتھ چلنے والی باتیں تھی. اس وقت جی میں آیا کہ میں چونکہ طاقتور بننا چاہتا ہوں، ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو میک اٹ پارٹ آف دا نارتھ امریکہ اینڈ مائی 51st اسٹیٹ ایون. تو یہ چیزیں جو ہیں یورپ اس کے خلاف ہوا اور وہ بیک آؤٹ اس کے کرنا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو اسرائیل ہے، تو اسرائیل نے انٹرنیشنل لا کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. جتنی بھی یو این او کی قراردادیں ہیں ساری کو کسی کو درخور اطلاع نہیں سمجھا گیا. پرٹیکولرلی انٹرنیشنل لا میں ہے کہ آپ آکوپائڈ ٹیریٹریز کو انیکس نہیں کر سکتے. یو کانٹ میک سیٹلمنٹس ان دیٹ. اسرائیل میڈ سیٹلمنٹس ان دا آکوپائڈ ٹیریٹریز، ویسٹ بینک ہو یا گولان ہائٹس ہوں، تو وہاں اس کی یو این او کی ریزولوشن موجود ہے اور اس نے اس کی ڈیفائنس کی ہے. تو یعنی وقت یہ اس دور کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ دا پریزنٹ ایرا آف دا ورلڈ از دا ونٹر آف دا ورلڈ. تو ونٹر اس لیے کہ جتنا انٹرنیشنل لا کی وائلیشن اب ہو رہی ہے، اور اس انٹرنیشنل لا کی وائلیشن میں 2 کنٹریز ہیں سب سے اہمیت کر گئے، اختیار کر گئے، ایک اسرائیل، ایک اس کا سپورٹر امریکہ. تو لہذا ساری دنیا میں یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ دیکھیں دنیا میں انٹرنیشنل لا بنایا گیا اور یونائٹڈ نیشنز فریم ورک ہے ہر معاملے پر. تو ایون اگر سی سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں اس کے لیے بھی لا موجود ہے. اسی طرح اگر ایک دریا مختلف ملکوں سے گزرتا ہے
تو اس سے پانی اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لینے کے لیے بھی انٹرنیشنل لا ایگزسٹ کرتا ہے. تو چوتھی بات میں سمجھتا ہوں جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ انڈیا کا وہ بیان تھا جب اس نے کہا تھا کہ انڈس بیسن ٹریٹی کو میں نہیں مانتا. اب اندازہ کرو کہ یہ 1960 میں ایک انٹرنیشنل لیول پر یہ ٹریٹی ہوتا ہے بٹوین پاکستان اور انڈیا، جس میں دریاؤں کی تقسیم اور ان کے پانی کی تقسیم ہوئی. تو آپ دیکھیں فرام 1960 آنورڈ یہ 2025 تک رہا، اور انڈیا نے جو ہی اس کے پاس طاقت آئی اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. تو گویا کہ یہ جو دھچکے لگ رہے ہیں انٹرنیشنل لا کو، انٹرنیشنل مورالٹی کو، اور یہ جو ایگریڈ اپون چیزیں ہیں، اس کو طاقت کے بل بوتے پر آپ نل اور وائڈ کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا برا ٹرینڈ ہے دنیا میں جو چل پڑا ہے اس وقت اس ورلڈ میں. تو پھر اسی طریقے سے ملٹی پولیرٹی میں آ جاتا ہے کہ ہو آر دا ممبرز آف دس ملٹی پولیرٹی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا آن ون سائڈ اس نے ایک ٹیسٹ دیا امریکہ کو، اور امریکہ نے پہلی دفعہ مانا کہ اندر ہیجمون از کمنگ اپ. تو لہذا اس نے فوراً آکس اور کوارڈ جیسے الائنسز بنائے. اور اب بھی وہ چاہتا تھا کہ گرین لینڈ میں جہاں جہاں چائنا کی انوالومنٹ ہے، چائنا تو کنسٹرکشن میں گیا ہوا ہے ایوری ویئر. وہ اگر پاکستان میں بھی ہے سی پیک کے لیے، وہ کنسٹرکشن میں ہے. اگر وہ لیٹن امریکہ میں کام کر رہا ہے تو وہ کنسٹرکٹیو کام ہے. اسی طرح وہ بی آر آئی کے انڈر یورپ میں کر رہا ہے، تو اگر گرین لینڈ میں ہے تو کنسٹرکٹیو اس کا ہے کنسٹرکشن، کہ میرے پاس کمپنیز ہیں، مجھے اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کا موقع دے اور میں کمپیٹیٹیو ریٹس پر کروں گا. تو if Europe and America couldn't compete, I mean China, it doesn't mean they forcibly ask the people not to engage China. یا چائنا کو کہیں کہ یو گیٹ آؤٹ آف دیز ایریاز، یا گرین لینڈ چھوڑ دیں اور دس شوڈ بی فار اس. تو دنیا میں ایک یہ ویسٹ جتنا تھا یہ مارکیٹ فورسز کے حق میں تھا. WTO انہوں نے بنایا. تو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں یہی تھا کہ آپ کی مارکیٹ فورسز اور جو مارکیٹ کی پرائسز ہیں اور جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا سیٹ اپ ہے دنیا میں، یہ گورن کرے گا کسی چیز کی فروخت میں اور کسی چیز کی جو دنیا میں تجارت ہے اور ٹریڈ ہے. اور یہ انہوں نے اس کو بھی وائلیٹ انہوں نے کیا ہے، ویسٹ نے، جن کا وہ برین چائلڈ تھا. دا مومنٹ دس برین چائلڈ stopped benefiting these western powers, they started talking against that, and the terror war is the clear proof of that. یہ ٹیرر وار جو تھی یہ WTO کے اصولوں پر بہت بڑا دھچکا ہے اور بہت بڑا اس پر کراس ہے، اور اس کے لیے ویسٹ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. وہ اس لیے کہ this WTO started benefiting China and immediately you start saying we will not follow the WTO rules. تو یہ دنیا میں ایروگنس جو ہے، ہیجمون کی ایروگنس، یہ بہت واضح ہو کر آئی ہے. تو میں بات کر رہا تھا ملٹی پولیرٹی کی. تو ملٹی پولیرٹی میں چائنا اس کو نظر آیا ایک کہ یہ بہت بڑا ہیجمون ہے. باقی رشیا دیکھا کہ رشیا اس کی بات ویسے نہیں مان رہا جیسے یوکرین میں ماننی چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس کو کنڈیم تو کرتے ہیں، اب پاکستان یا اسٹوڈنٹ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ 2022 میں اس نے جو یوکرین پر اٹیک کیا، دیٹ از رانگ. لیکن اس سے پہلے 2014 میں ایک ملٹری کو کے ذریعے پرو سوویت یونین اور دا پرو رشیا گورنمنٹ کو ٹاپل کیا اسی ویسٹ نے. اس کو بھی ہم جسٹیفائی نہیں قرار دے سکتے کیونکہ دیٹ واز اے پولیٹیکل گورنمنٹ. If the government is, making decisions in favor of their enemy or their rival, the Russia, then this doesn't mean that you arrange a coup over there. تو ویسٹ نے ایسے کیا ہے کہ جہاں جہاں ملکوں نے ان کے اکنامیکلی ان کو بینیفٹ نہیں کیا اور اکنامیکلی ان کے رائولز کو بینیفٹ کیا، اور وہاں انہوں نے ملٹری کو کے ذریعے گورنمنٹس کو چینج کیا اور ایون ملٹری رجیمز کو لیجیٹیمائز کیا، اسی لیے کہ when they started working for them. تو ابھی یہ جو بورڈ آف پیس ہے ٹرمپ کا، اس میں آپ اندازہ کرو یہ بھی ایک ایروگنس کی علامت ہے. یہ بالکل کوئی ڈیموکریسی کا سینس نہیں ہے اس کی، نہ کہ ڈیمانڈ آف دا ٹائم ہے. ڈیمانڈ آف دا ٹائم اگر ہے تو UN کا سسٹم ہے، دس از دا بیسٹ سسٹم ایٹ دا مومنٹ. لیکن اس کو بائی پاس کرنا اور ایک نیا آرگنائزیشن بنانا، اور جس میں چھوٹے غریب ملکوں کو ساتھ ملا لیا گیا اور کہا کہ وہاں فیصلے ٹرمپ کی مرضی سے ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ جو غزہ میں جنگ ہے اس کو بھی روکنے میں رول ادا کرے گا.
یا وہ اسٹیبلائزیشن فورس کی بات کی جا رہی ہے، یہ سارا یونائٹڈ اسٹیٹس لیڈ سیٹ اپ ہے کہ اسٹیبلائزیشن فورس بنائی جائے اور وہ حماس کو اس کا اسلحہ اسے چھین لے اور اس کا جو ملٹری اسٹرینتھ ہے اس کو نیوٹرلائز کر دے، ڈیفیوز کر دے۔ یہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ تاکہ جو بھی جنگجو ہیں ان کو آپ دور دور کر دیں ایک دوسرے سے، اس کی جگہ اسٹیبلائزیشن فورس جگہ آ جائے، جیسے پیس کیپنگ مشن یو این او کے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے بڑا ڈیفیشنسی اور سب سے بڑا فلاح یہ ہے کہ ویئر از دا سولوشن آف دا پیلسٹینین کرائسس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیلسٹینین ایشو بیسیکلی جس کی وجہ سے یہ ایشو پرسسٹ کر رہا ہے، یا غازہ میں یا ویسٹ بینک میں یا گولان ہائٹس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو الٹیمیٹ ان کی ڈیمانڈ ہے دیر شوڈ بی انڈیپینڈنٹ ساورن پیلسٹینین اسٹیٹ، اس کا کہیں سولوشن کا نام و نشان تک نہیں ہے اس میں، نہ یہ بورڈ آف پیس میں ہے نہ ہی اسٹیبلائزیشن فورس میں ہے۔ تو لہذا کبھی بھی پیس نہیں ہوگا انلیس یو آئی میں کریٹ، جیسے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی ہم بات کرتے ہیں، تو جب دوسری پیلسٹین اسٹیٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اسلامی کنٹریز میں شامل ہو رہے ہیں بورڈ آف پیس میں، اینڈ اٹ از ناٹ کوائٹ اوپن اپ ٹل ناؤ دیٹ دا موسٹ امپورٹنٹ جاب ول بی دا جاب آف کریشن آف دا انڈیپینڈنٹ ساورن پیلسٹینین اسٹیٹ۔ کینیڈا کے بارے میں وہی ایک ایروگینٹ کہ آئی ول میک کینیڈا مائی 51st اسٹیٹ، وہ کس پوائنٹ پر کہا جا رہا ہے؟ تو لہذا پھر کینیڈا کو اٹ مینز امریکہ پشنگ کینیڈا ٹورڈز چائنا، اور اس نے پھر اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ میں 50,000 کے قریب الیکٹرک وہیکل چائنا سے خریدوں گا، اور پھر اپنی اکانومی کو بیلنس کرنے کے لیے میرے پاس کنولا ہے تو آئی ول سیل کنولا ٹو چائنا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ از بینگ پش ٹورڈز ایسٹ ایشیا، تو یہ امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے، اور جہاں اگر دنیا کے جو بڑے بڑے اکانومسٹ انالائز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں الٹیمیٹلی مقصد کیا ہے، کیوں اس قسم کے کام ہو رہے ہیں امریکہ میں، یا اس طرح کے انیشیٹو وہ کیوں لے رہا ہے؟ وہ اپنی اکانومی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ اکانومی اس کی وقت کے ساتھ ساتھ نیچے جا رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ چائنا مرج کرتا جا رہا ہے، اور اس کے لیے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں انٹرنیشنل کرائسس میں، انڈر ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے وہ۔ تو لہذا اس نے کہا کہ وہ دنیا کے جہاں بھی زیادہ ریسورسز ہیں تو اس پر قبضہ کیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دس ناٹ پاسبل، آپ اس طریقے سے اپنے ڈالر کو اسٹیبلائز نہیں کر سکتے، یہ جو طریقہ ہے دنیا اجازت نہیں دے گی اس چیز کی کہ دنیا میں مارکیٹ فورسز چلتی ہیں جس کی بنیاد پر آپ کا بزنس ایکسپینڈ کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب امریکہ کی اپنی کمپنیز دے ریفیوزڈ آئی مین ٹرمپس ڈیمانڈ ٹو کم بیک ٹو امریکہ اینڈ اسٹیبلش دیئر فیکٹریز اوور دیئر، تو بلکہ ابھی باقی بھی یعنی کوئی انویسٹمنٹ نہیں وہاں جا رہی۔ جو جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ان کا میجر مقصد یہی تھا، ٹیرف امپوز انٹرنیشنلی ٹیرف امپوز کرنے کا مقصد تھا کہ دنیا کی یہ مینوفیکچرنگ کمپنیز دے شوڈ کم ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، دے شوڈ اسٹیبلش دیئر سو دیٹ جاب از کریٹڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا ریونیو از انکریزڈ۔ تو یہ تھا الٹیمیٹ آبجیکٹو جو ٹیرف امپوز کیے گئے، لیکن ایک بھی کمپنی وہاں نہیں گئی، یہاں تک کہ جو خود ایک کمپنی یعنی جو بائیڈن کے دور میں ایریزونا میں سیمی کنڈکٹر کی مینوفیکچر کے لیے تائیوان کی کمپنی ٹی ایس ایم سی کو جب کہا گیا $12 بلین کی کہ یو بلڈ اے بگ ہیوج فیکٹری اوور دیئر، کیونکہ دنیا میں اب کمپٹیشن سیمی کنڈکٹر کا ہوگا چائنا کے ساتھ، تو اب پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت اس کے لیے مسائل ہیں، تو دے آر مینی ڈیفیکلٹیز دیٹ نیو فیکٹری از کنفرنٹنگ ناؤ۔ تو یعنی یہ چیزیں ہیں کہ مارکیٹ فورس میں جو نیچرل وے ہے جس کو میں کہتا ہوں آرگینک وے ٹو موو فارورڈ اکنامکلی ان دس ورلڈ، اس میں امریکہ از ناٹ ان اے پوزیشن گڈ پوزیشن ٹو کمپیٹ وتھ چائنا اور دا ایسٹ ایشین کنٹریز۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسٹ ایشین کنٹریز آگے جا رہے ہیں، وہ بڑی آسانی سے آگے ڈیولپ کر رہے ہیں، جیسے ویتنام کی ہم مثال دیتے ہیں کہ یعنی موسٹ نیولی امرجنگ اکانومی آف دا ورلڈ۔ تو یہ وہ کوئی تھریٹ کے ذریعے نہیں کر رہا، وہ مارکیٹ فورسز اس کو اس پوزیشن میں لے گئی ہیں کہ دنیا کے انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہی ہیں۔ اب بات آتی ہے پھر پاکستان کی، ہاؤ ٹو سروائیو ان دس ملٹی پولر ایرا۔ ابھی میں ملٹی پولرٹی میں دوسرے نام نہیں لے سکا کہ دوسرا رشیا بھی ہے
تو جیسے میں نے اس کی مثال دی ہے، تو یوکرین کی، اس سے پہلے سیریا میں بھی اس نے ایک رول ادا کیا۔ دوسرا انڈیا ہے، انڈیا بھی ایک رول ادا کر رہا ہے۔ وہ ملٹی پولارٹی کا ہم نے ذکر اس لیے کیا کہ ایک تو دنیا کی وہ پانچویں بڑی رائٹ ناؤ اکانومی ہے، اور اکانومسٹ کہتے ہیں ویری سون اٹ ول بی دا تھرڈ ون۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس نے امریکہ کو انکار کیا ایز ریگارڈ بائنگ رشین آئل، کہ یو ڈونٹ بائی دا رشین آئل، لیکن اس نے سوورینٹی کا ثبوت دیا کہ میں اتنا ساورن ہوں، میں اپنی مرضی سے تیل مجھے سستا ملتا ہے میں لوں گا۔ تو اس نے اس کو انکار کر دیا۔ تو گویا کہ اس نے ثابت کیا، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک دنیا میں یا انٹرنیشنلی ایک پاور ہے۔ پھر یورپین یونین، ہمیں لگتا یہ تھا کہ یورپین یونین G7 کنٹریز ہوں یا G20 دیکھیں، ہم دیکھیں کہ یہ ہمیشہ اس نے یورپین یونین نے USA کے ساتھ الائن کیا ہے۔ تو جیسے اس اسرائیل کے مسئلے میں بھی، فلسطینین کرائسس میں بھی، تو اکثر یورپین کنٹریز نے امریکہ کو سائڈ کیا ہے۔ لیکن دس از فار دا فرسٹ ٹائم جہاں میں سمجھتا ہوں وہ ایک پول بن کے ابھرا ہے۔ دس از دا اونلی کیس۔ وہ ہوا ڈیووس میں، ابھی 2 دن پہلے یہ میٹنگ ہوئی ہیں ڈیووس میں، جہاں یورپ کے تمام کنٹریز بولے ہیں امریکہ کے خلاف کہ ہم آپ کو گرین لینڈ میں ڈنمارک کے خلاف فورس کو یوز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ بتایا کہ وہ کچھ معاملات ایسے ضرور ہیں جہاں وہ ساورن انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ وہاں UK اٹامک پاور ہے، فرانس اٹامک پاور ہے، اور جرمنی اس وقت جو ہے یورپ کی سب سے بڑی اکنامک پاور ہے۔ تو یہ ایک ملٹی پولارٹی کی طرف ایک انداز ہے، کیونکہ یہاں وہ ہیجمون کے خلاف جو انڈیپینڈنٹ بات کرتا ہے دیٹ از اے پول۔ جو بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ساورن مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے میں ساورن، آئی کین ٹیک مائی ڈیسیژن ایٹ مائی اون، تو وہ ایک پول ہے، سرٹنلی پول ہے۔ تو پاکستان کی اب بات اینڈ پر کرنی ہے کہ ہاؤ ٹو سروائیو ان دس سیٹ اپ ناؤ۔ اس کی سروائیول کے لیے سجیشن دینے آسان ہوتے ہیں ہمیشہ ہمارے لیے، کہ پاکستان کو چاہیے کہ اس ملٹی پولارٹی میں تمام کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں۔ وہ کسی کے ساتھ بھی اینمٹی افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، چائنا کے ساتھ ہوں، امریکہ کے ساتھ ہوں، لیکن اسرائیل کے ساتھ ہم نہیں اس کو ریکمینڈ کرتے، اس لیے کہ جب تک اسرائیل کی جو ایک ہی ہماری کنڈیشن ہے، اور ساری اسلامک ورلڈ کی اور OIC کی، کہ جب تک وہ فلسطینین انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ یا 2 اسٹیٹ سولوشن جسے کہتے ہیں اس پر ایگری نہیں کرتا، تو ہم اسرائیل کو ریکگنائز یا اس سے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم نہیں کر سکتے۔ انفارچونیٹ چیپٹر ہسٹری کا یہ ہے کہ اسلامک کنٹریز جن کو یہ کنڈیشن لگانی چاہیے تھی بیفور ریکگنائزنگ اسرائیل، جس میں بحرین ہے، UAE ہے، جس میں جارڈن ہے، جس میں ایجپٹ ہے، جس میں موراکو ہے، ان سب نے اس کو ریکگنائز کیا، اس کے ساتھ ریلیشنز اسٹیبلش کیے وداؤٹ گیٹنگ دس ڈیمانڈ فلفلڈ دیٹ یو کریٹ اے فلسطینین اسٹیٹ آئی مین دیر۔ یا یہ اتنی بات ہی کہ یو اسٹاپ دا بمبارڈمنٹ آن دا غازہ، اٹ مینس کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسلامک پوائنٹ آف ویو یا پرو فلسطین جو اسٹینڈ پوائنٹ تھا اس سے یہ ویک ہوئے ہیں۔ OIC جتنے طاقت سے ہر دفعہ اپنی ریزولوشن پاس کرتی تھی فلسطین کے حق میں، وہ جان اس میں نہیں رہی۔ اگر آپ دیکھیں اس کی کریشن 1969 میں، اس کا ٹاپ کلاس ایجنڈے میں ایک ہی لائن تھی کہ یہ OIC بنی ہے فلسطینین اتھارٹی کو فلسطین اسٹیٹ کے کنورشن میں لے کے جائے گی، اس کو ایک ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ملے گی فلسطینین کو۔ یہ جو جگہ جگہ ملکوں میں بکھرے پڑے ہیں ان کا اپنا وطن ہوگا۔ تو یہ ان کی ڈیمانڈ تک نہیں اب رہی، دے آر سو ویک ناؤ۔ اب چونکہ دنیا میں اٹامک پاورز بہت بڑھ گئی ہیں، اس لیے طاقت کا استعمال ایک حد سے زیادہ وہ نہیں کرتے، جس کا ثبوت آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہی سارے یورپین اکٹھے ہوئے اور ڈنمارک کا سپورٹ کرنے کا کہا تو امریکہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس لیے اب دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اپنی اکانومی کو مختلف طریقوں سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے طریقے استعمال کرتا ہے۔ تو اس وقت ہم دنیا کہتے ہیں جیو اکنامکس میں ہے، جیو اکنامکس کے زون میں موو کر رہی ہے۔ اب دیکھیں چائنا اگر گیا ہے تو BRI ہے اس کا میجر ٹول، BRI جیو اکنامکس کا ٹول ہے۔ دیکھیں اس نے کوئی کہیں کسی بھی نہ کوئی ابڈکشن کی اب تک، اس پر غلط تنقید ہوتی ہے کہ یہ پریڈیٹری اکنامکس ہے، یا یہ ایسٹ انڈیا چائنا ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر رول ادا کر رہا ہے، تو یا یہ ڈیٹ ٹریپ پالیسی ہے، یہ ساری غلط ثابت ہو رہی ہیں۔
اس لیے کہ اس نے آج تک کسی حکمران کو اغوا نہیں کیا، آج تک اس نے کہیں فورسز بھیج کر اس ملک پر قبضہ نہیں کیا، یا کسی ملٹری کو میں اس کی انوالومنٹ نظر نہیں آئی۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک بہترین ٹول ہے جو دنیا کا ایگریڈ اپون اور تمام اکانومسٹ کا ایگریڈ اپون ٹول ہے کہ لیٹ دا مارکیٹ فورسز ہیلپ یو ٹو ڈیولپمنٹ ان دی سوسائٹی ان دا ورلڈ۔